الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے مرد حضرات درود شریف پڑھیں وہ بھی درود شریف پڑھیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہو کہ ان کی آواز ہم تک نہ پہنچے، یعنی غیر محرم مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اس بات کا وہ خیال رکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم چنئی کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مدارس، مساجد، خانقاہیں، کمیٹیاں، تحریکیں اور تنظیمیں دین و سنیت کا کام کر رہی ہیں، اے اللہ انہیں مزید برکت، کامیابی اور فروغ عطا فرما، اور میرے کریم اپنے محبوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فیل بالخصوص دارالعلوم بحر العلوم کو، اس دارالعلوم سے جڑے تمام حضرات کو ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں خوب برکتیں عطا فرما، اور جو لوگ بھی اپنی حلال روزی کا ایک روپیہ بھی تیرے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما۔ جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور بہت خوب کہا بریلی کے تاجدار نے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، کہیں آمین۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ یہاں ناری سے مراد ہے جہنمی۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضور کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بشر تو سب مانتے ہیں لیکن نور نہیں مانتے۔ اور ہم سنیوں کا نبی کو نور ماننا جانتے ہیں کیسا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ صرف ہم نبی ہی کو نور نہیں مانتے بلکہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ان کو نبی کا نور ہونا ہضم نہیں ہوتا، اور میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو میں سید صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھی کبیر بھائی کے ذریعے فقیر کو دعوت دی اور آپ کے شہر چنئی میں حاضری کا موقع ملا۔ اور اس حاضری کی بنیاد الحمدللہ جو سب سے بڑی سعادت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس شہر میں رہنے والے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کے اور سادات کرام کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ سادات کرام، یہ علماء کرام جو دن رات دین و سنیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اس کا اندازہ ہمارے اور آپ کے جیسا عام آدمی نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بظاہر دیکھنے میں ہمارا مدرسہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ مختصر ہیں، لیکن یہ مختصر طالب علم جو ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے بچے جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ بچے آج جو بظاہر بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، معمولی طالب علم نظر آتے ہیں، اس مدرسے کی بنیاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب وہ عاشق رسول بنیں گے، جب وہ صحیح معنوں میں غوث و خواجہ کے ماننے والے بنیں گے، تو ان کے ذریعے ان کی نسلوں کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ کام کتنا بڑا ہے، ہمیں اگرچہ ابھی سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن ہمیں بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ کتنا بڑا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو لوگ علم کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ایسے مدارس کو جو تعاون کرتے، مدد کرتے وقتاً فوقتاً، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کاموں میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہو، تو وہاں تمہارا 10 روپیہ خرچ کرنا، یعنی آپ نے مثال دی 10 دینار و درہم خرچ کرنا، اگر تم کسی طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو دوسرے کاموں میں 10 گنا خرچ کرنے کے برابر اللہ اس 1 روپے کے خرچ کرنے میں تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ کام کتنا بڑا ہے، یہ کام کتنا بڑا ہے۔
اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی کہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان سمندر کے اوپر شیطان کا تخت لگتا اور اس پر وہ بیٹھ کر دن بھر جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، تمام شیاطین ہوتے ہیں، ان سے ان کی رپورٹ لیتا ہے دن بھر کے کام کی۔ آج تم نے دن بھر کیا کیا، آج تم نے دن بھر کیا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے کارنامے گناتے ہیں۔ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، کوئی کہتا ہے بھائی بھائی میں نے جھگڑا کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں نے دنگا کروا دیا۔ وہ سب کو شاباشی دیتا ہے، سب پر خوش ہوتا ہے، لیکن ایک کمزور سا شیطان، دبلا پتلا سا شیطان آخر میں کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آج مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو مدرسے جانے نہیں دیا، اس نے جیسے ہی اپنا کام بتایا، روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی اس نے کام کیا، اس نے کام کیا، اس نے کام کیا، اور اپنی کرسی سے نیچے اتر کر جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لا کر بغل میں بٹھا لیتا ہے، بغل میں۔ جب دوسرے شیاطین حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو لگ رہا تھا ہم نے بڑے کام کیے، لیکن تو کہتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا، آخر اس نے کون سا بڑا کام کیا؟ تو جانتے پھر وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ ابلیس لعین کہتا ہے کہ اس نے ایک بچے کو صرف مدرسے میں جانے سے نہیں روکا، بلکہ اس نے ایک بچے کو عالم دین بننے سے روکا ہے۔ اگر یہ بچہ عالم بن جاتا تو صرف اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جاتی۔ تو اس نے بہت بڑا کام کیا کہ ایک بچے کو اس نے مدرسے میں جانے نہیں دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اگر ہماری آبادی میں ایسے مدرسے، ایسے مکتب موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہو کہ انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، شروع میں ذہن بنانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دستار بندی کا پروگرام چل رہا تھا 2019 میں راجستھان کے علاقے میں گیا تھا۔ راجستھان کے اس علاقے میں مدرسے کی دستار بندی تھی۔ وہاں پر مجھے جو مولانا صاحب تھے، مدرسے کے ناظم صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت ہمارے اس مدرسے میں تالا بند تھا کئی سالوں سے، اور مدرسے سے لگ کر جو مسجد تھی، اس مسجد کے اندر تقریباً 15 سال سے ایک بدعقیدہ سنی بن کر امامت کر رہا تھا، سنی بن کر، اور وہاں رہنے والے سنیوں کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ سنی نہیں ہے۔ وہ فاتحہ بھی کرتا تھا، نیاز بھی کرتا تھا، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے ان کے عقیدے کو اندرونی طور پر خراب کر رہا تھا، اندرونی طور پر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مولانا صاحب کہنے لگے کہ کئی سالوں پہلے ایک مرتبہ امیر سنی دعوت اسلامی یہاں آئے تھے، تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ تم باہر والوں سے کب تک امید لگائے بیٹھے رہو گے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو تو اپنے گاؤں سے بچوں کو نکالو، مدرسے میں بھیجو، انہیں حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ۔ جب تک تمہارے گاؤں کے بچے تیار نہیں ہوں گے تب تک تم باہر والوں پر ڈیپینڈ رہو گے، اور باہر والے کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہتے بس اس بات کو سننا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے مدرسے میں بھیجا، میں مدرسے گیا، وہاں سے میں عالم بن کر آیا، اور آنے کے بعد میں نے دھیرے دھیرے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ ہماری مسجد کا امام سنی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف، میں گاؤں کا تھا، وہ باہر کا تھا، لیکن میرے خلاف لوگ لاٹھی ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے۔ پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے مار پیٹ کی، جدوجہد کی، جو ہوا کیا ہم نے۔ آخرکار ہم نے اس امام کو نکالا، میں نے مصلی سنبھالا، اس کے بعد میں نے مدرسے کے تالے کو کھولا، بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اب آگے میں نہیں بیان کرتا، یہ گاؤں والے خود بتائیں گے حضرت، جب تک مدرسے میں تالا بند تھا یہ لوگ پریشان تھے، اور جب سے مدرسے کا تالا کھلا ہے اور ان کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ فطرہ مدرسے میں دینا شروع کیا۔ تو گاؤں والوں تم بتاؤ کہ کل تمہارا حال کیا تھا، اب تمہارا حال کیا ہے؟ تو گاؤں والے باقاعدہ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں، کل بھی کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن پھر بھی ہم پریشان تھے، آج بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن جب سے ہم نے توجہ مدرسے کی طرف دی ہے اللہ نے اسی مختصر کمائی میں برکت عطا فرمایا،
اللہ نے اسی مختصر کمائی میں برکت دیا. کاروبار پہلے بھی وہی تھا جو آج ہے, لیکن اب ہم نے اپنی حلال روزی کا مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یاد رکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم سب محتاج, بڑا سے بڑا ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, نبی, اللہ کسی کا محتاج نہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم اگر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں تو یاد رکھیں, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اس کے نام پر دے سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے, ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دے کر بڑا کمال کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, دے کر ہم نے کمال نہیں کیا, بلکہ دو تو دیتے وقت خیال یہ ہو کہ میں نے دے دیا, مولا تیرا دیا تھا, اگر قبول کر لیا تو تیرا کرم ہو جائے گا. میں دے کر کمال نہیں کر رہا ہوں, تو قبول کر لے گا تو تیرا احسان ہوگا مجھ غریب پر. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یہ بات بھی عرض کر دو کہ اللہ کی راہ میں وہی مال خرچ کرتے ہیں جن کے مال کو میرا مولا پسند فرماتا ہے. ورنہ مال تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا, قارون کے پاس بھی بڑا تھا, شداد کے پاس بھی بڑا تھا, فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. ان کے پاس مالوں کی کوئی کمی نہیں تھی, اور یہ بات بھی حق ہے کہ ان کو یہ مال و دولت بھی میرے رب ہی نے عطا فرمایا تھا, لیکن رب کے نام پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, آج ان کی مٹی پلید ہو چکی ہے, آج ان کا محبتوں سے نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے, اپنے مدرسوں کی طرف توجہ دیا کریں, اپنی مساجد کی طرف توجہ دیا کریں, اپنے علماء کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ کھلا رکھا کریں, اور جتنا ہو سکے دین کے راہ میں اپنی حلال روزی کے مال کو خرچ کیا کریں کہ انشاءاللہ. اب میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں. یہ تمہید کی چند باتیں تھی. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے, فتنوں کے دور میں, لیکن میرے رب کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے. کہیں الحمدللہ, محبت سے کہیں اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. اور علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, آج دنیا میں مسلمان کہلانے والے جتنے فرقے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوں تو بنے, کل قیامت میں انہیں جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. اگر جنت میں جائیں گے تو غوث و خواجہ والے جنت میں جائیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے, اس نے نبی کی میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا, نبی کی میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. محبت سے کہیں اچھا, چنئی والے رسپانس نہیں کرتے کیا؟ اگر نہیں بولتے تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو نہیں بلواتا. اچھا, آپ سبحان اللہ کہیں گے تو کس کی تعریف ہے؟ میری ہے کہ سید صاحب کی ہے؟ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی نا. اور سبحان اللہ کہیں گے تو ہوگا کیا؟ فوراً آپ کے نام عمل میں نیکی لکھی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے, اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برا مت مانیے گا, برا مت مانیے گا, آج ہم اور آپ اتنے لالچی ہو گئے نا, اتنے لالچی کہ فضیلت نہیں بتاؤ تو سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. جب بولو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ تو کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف پڑھو, یہ ملے گا, ہاں تو درود شریف پڑھیں گے. اور اگر نہیں, کیا ملنے والا نہیں بتائیں گے تو درود شریف بھی نہیں پڑھتے. ایسا ہونا چاہیے. جانتے ہو صحابی رسول تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور حضور کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے پر داد دیا کرتے تھے. انتظار نہیں کرتے تھے فضیلت کی, انتظار نہیں کرتے تھے سینٹنس کے کمپلیٹ ہونے کا, ہر جملے پر داد دیتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ میرے آقا مسکرا کر فرماتے اپنے صحابی سے, تم مجھے داد دیتے ہو اور تمہاری داد پر فرشتے تمہیں داد دیتے ہیں. اچھا, ہم سوچتے ہیں کہ میں, کوئی نہیں بول رہا ہے, میں بولوں گا تو سب میرا منہ دیکھیں گے. اچھا, گالی دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کوئی نہیں دے رہا, میں دوں گا تو سب میرا منہ دیکھیں گے. گالی دیتے وقت تو یہ نہیں سوچتے, لیکن سبحان اللہ بولتے وقت شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں بول رہا ہے, اگر تو سبحان اللہ بولے گا تو سب تیرا منہ دیکھیں گے. کوئی گناہ کا کام ہے؟ ارے مسلمانوں, یہ شیطانی وسوسہ جھٹکو, یہ سوچ کر سبحان اللہ کہو
کوئی نہیں بول رہا ہے، میں بولوں گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر اور بھی لوگ بولنا شروع کر دیں، اور اگر میری دیکھا دیکھی یہ سارے بولیں گے، اللہ سب کے بدلے مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بولیں گے انشاءاللہ؟ اچھا آج ہی بولیں گے کہ اس کے بعد جو محفلیں ہوں گی اس میں بھی بولیں گے؟ تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ انشاءاللہ۔ اور یہ سنی دعوت اسلامی والے جو ہیں نا، یہ خود ہی نہیں بولتے، لوگوں سے بھی بلواتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکول کے اندر ایک ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے، ہمارے راشد نظوی صاحب ٹیچر ہے الحمدللہ، جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو بچوں سے ریپیٹ بھی کرواتا ہے نا۔ بچوں سے ریپیٹ کیوں کرواتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اپنا لیکچر دے کر اپنا سلیبس پڑھا کر چلا جائے، لیکن وہ بچوں سے ریپیٹ کرواتا ہے۔ کیوں؟ جب ریپیٹ کرتے ہیں تو بات ذہن میں اتر جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر سبحان اللہ کہتے رہیں گے، اب جب تک مجھے وقت ملا ہے اگر آپ کہتے رہیں گے تو یاد رکھیں سننے کا بھی ثواب ملے گا، بولنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور بولنے والے کو خوشی ہوتی ہے کہ میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، ورنہ میں تو چنئی آیا تو سوچا کہ بڑا لینگویج پرابلم، حالانکہ کیرلا بھی جاتا ہوں لیکن ایسے علاقے میں جہاں لوگ اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، تو یہاں آخر تک لوگ اردو سمجھنے والے ہیں نا، لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ تو سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے لگے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، اللہ نے ہمیں میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کل مارکیٹ میں دو چیزیں زیادہ چل رہی ہیں، دو چیزیں، ایک ہے سیلفی اور دوسرا کیا ہے؟ ایک سیلفی ہے اور دوسرا سیلفی ہے۔ یہ بڑا چل رہا ہے مارکیٹ میں، لیکن ہم کو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ سیلفی سے جان کا خطرہ ہے اور سیلفی سے ایمان کا خطرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، دونوں سے بچو کہ انشاءاللہ۔ آج ہم سے آپ میں کوئی حنفی ہوگا، بعض لوگ شافعی حضرات ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے غیر مقلد بنا کر پیدا نہیں کیا، ائمہ اربعہ کا مقلد بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ائمہ اربعہ کا، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، میلاد شریف کا پروگرام تھا، میں تقریر کر رہا تھا تو دوران بیان کسی نے چٹھی بھیجی، کسی بدماش نے بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ جو مسلمانوں میں چار الگ الگ فرقے بن گئے ہیں نا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اس نے فرقہ کہا، اس نے کہا جو چار الگ الگ فرقے بن گئے نا، کیا قیامت میں بھی ایسے چار الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ جب حساب کتاب ہوگا تو کیا چار الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر، یہ شافعیوں کا کاؤنٹر، یہ حنبلیوں کا کاؤنٹر، یہ مالکیوں کا کاؤنٹر، مجھے جواب دے کیا قیامت میں بھی ایسے چار کاؤنٹر ہوگا؟ اس نے لکھ کر پوچھا سوال۔ اب یہ نہ میں نے علماء سے کبھی سنا تھا، نہ کبھی بولا تھا، نہ کبھی پڑھا تھا۔ 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں کیا جواب دوں، اور اگر جواب نہ دیتا تو ظاہر ہے کہ دوسرے دن وہ ہمارے لوگوں کو چھیڑتا، دوسرے دن مذاق اڑاتا کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر تو کی مولانا نے، لیکن ایک سوال پوچھا تو جواب نہیں دے سکے، آئیں بائیں بک کر چلے گئے۔ اس نے سوال کیا، میں 10 سیکنڈ کے لیے بلینک تھا کہ میں کیا جواب دوں، لیکن اے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے اللہ محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئے، جتنے بھی مناظرے ہوئے، چاہے جس کسی فرقے والے سے ہوا ہو، چاہے جس کسی مذہب والے سے ہوا ہو، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو سینکڑوں ڈیبیٹس مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کبھی بھی اپنے محبوب کے عاشقوں کو رسوا نہیں کیا۔ بدعقیداؤں کے مقدر میں یا تو بھاگنا آیا ہے یا تو ہارنا آیا ہے، اگر کامیابی ملی ہے تو صرف سنیوں کو کامیابی ملی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو قیامت میں ایسے چار الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ میں نے کہا تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم حدیث والے، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شفاعت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے، اللہ نے میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہے، کل قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا،
سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، اس کے بعد ہر نبی شفاعت کرے گا، ہر ولی شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا ظالموں تم ہم سے پوچھتے ہو کل قیامت میں کیا 4 کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ ارے قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے، ہم سنیوں کے لیے تو ہزاروں کاؤنٹر لگے ہوں گے۔ کہیں سیدنا صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں سیدنا عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں سیدنا عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا کائنات کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں حسنین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں کہیں سیدنا سرکار غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام شافعی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام احمد بن مالک کا امام احمد بن حنبل کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام مالک کا کاؤنٹر ہوگا۔ میں نے کہا ہم سنیوں کی فکر مت کر، ہم سنیوں کے لیے قیامت کے دن ہزاروں کاؤنٹر ہوگا، اپنی خیر منا، تیرا تو ڈائریکٹ اینڈ کاؤنٹر ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی کتنی برین واشنگ کرے، کوئی کتنا ذہن خراب کرے، کوئی کتنا آپ کو گیان دینے کی کوشش کرے، اس کے چکر میں ذرا بھی نہ آئے، مطمئن رہیں اللہ نے ہمیں حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ کہیں الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ایک نوجوان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آج مسلمانوں میں بہت سے الگ الگ فرقے بن گئے، تم کون سے والے مسلمان، تمہارا مسلک کون سا ہے، مذہب کون سا، عقیدہ کون سا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں پہلی بار آیا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا اور تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا کہ انشاءاللہ۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون سے مسلک، کون سے عقیدے والے؟ تو جواب دیا اس نوجوان نے کہ الحمدللہ میں اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ کہ سبحان اللہ۔ وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے اچھا تو آپ کے باپ دادا کون سے مسلک پر تھے، کون سے عقیدے پر تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، نوجوان نے، کہ الحمدللہ میرے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اس شخص نے کہا اچھا ان کے باپ دادا کون سے مسلک، کون سے عقیدے پر تھے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو پایا تھا۔ تو ہم بتائیے اسی مسلک، اسی مذہب والے ہیں نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ہمیں ہندوستان والوں کو ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، آج جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوں تو بنے، آپ بتائیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ کسی غیر مقلد نے، کسی بوری نے، کسی کوجا نے، کسی شیعہ نے، کسی چکرالوی نے، کسی بوچالوی نے، کسی نیچروی نے، کسی مرزائی نے، کسی قادیانی نے، کسی تبلیغی نے، کسی دیوبندی نے اسلام کا پرچم ہندوستان میں لہرایا تو کس نے لہرایا ہے؟ ماننا پڑے گا میرے خواجہ غریب نواز نے لہرایا۔ اور غریب نواز غیر مقلد کا نام نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام ہے۔ غیر مقلد کا نام نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام۔ تو جس نے ہمیں ایمان کی دولت لا کر دی وہ مقلد تھے، تو ہم اور آپ بھی مقلد ہیں۔ کیا ہیں؟ تقلید کرنے والے، ہم اور آپ بھی مقلد ہیں۔ اور جنہیں ایمان ہی نہیں ملا انہیں امام کہاں سے ملے گا؟ جنہیں ایمان ملا انہیں امام بھی ملا، جنہیں ایمان ہی نہیں ملا انہیں امام کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارا اور آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا، یہ باتیں ہم کیوں بولتے ہیں جانتے ہو؟ ہمارے وہ نوجوان آج چنئی میں آپ رہتے ہیں، چنئی میں ماحول ہے سنیت کا، گھر کا ماحول ہے، سید صاحب قریب رہتے ہیں، اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ کا ایمان عقیدہ محفوظ ہے۔ لیکن ہمارا یہی نوجوان جب یہاں سے نکل کر کبھی ایجوکیشن کے لیے، کبھی جاب کے لیے آؤٹ آف انڈیا جاتا ہے یا آؤٹ آف چنئی جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کو کچھ غلط لوگ مل جاتے ہیں، اور وہ غلط لوگ اس کی برین واشنگ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر پہلے سے ایمان عقیدہ مضبوط کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی چلا جائے وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ عاشق رسول بنا رہے گا، گستاخ رسول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں کرنا ضروری ہے۔ اب حضور کی میلاد کی اگر بات کی جائے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا منانا، آج لوگ پوچھتے کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا؟ کیا تابعین و تبع تابعین اکرام نے منایا تھا؟ تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ہمارے علماء نے باقاعدہ اس اعتراض کے جواب میں دلائل کے انبار لگا دیے، اور دلائل کے انبار لگا کر یہ بات ثابت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صرف میرے نبی ہی نے نہیں منایا تھا، میرے آقا کی آمد سے پیشتر جتنے انبیاء آئے تھے، ہر نبی نے کسی نہ کسی صورت میں میرے نبی کا میلاد منایا تھا۔ اور اسی طرح سے باقاعدہ حدیثیں گواہ ہیں، صحابہ اکرام نے بھی میرے آقا کا میلاد منایا۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو میں پوچھتا ہوں کہ میلاد شریف ہم جو مناتے ہیں، اس میں شروع سے آخر تک بتائیے کیا ایک بھی کام شریعت کے خلاف کیا جاتا ہے؟ ایک بھی کام ہوتا ہے؟ جب محفل کا آغاز ہوا تھا، یہ عید میلاد النبی کی محفل ہے نا، اس محفل کا آغاز ہوا تو پہلے کیا ہوا تھا؟ پٹاخے پھوڑے گئے تھے، اس کے بعد ڈول بجایا گیا تھا، اس کے بعد شہنائی والے آئے تھے، کیا ہوا تھا بتائیے؟ ایسا کچھ ہوا؟ شروع سے آخر تک جتنے کام کیے گئے، ان میں سے کوئی ایک کام بتاؤ شریعت کے خلاف ہے؟ اب میں پروف کرتا ہوں، صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، حضور نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ جب بھی ایسی محفلیں شروع کی جاتی تو سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، قرآن شریف کی تلاوت صدیق اکبر نے کبھی نہیں کیا؟ جی کیا تھا کہ نہیں کیا؟ عمر فاروق اعظم نے قرآن شریف کبھی نہیں پڑھا تھا؟ کیا؟ اچھا، قرآن شریف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نعت شریف میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب بتائیے، صحابہ میں سے کیا کبھی کسی نے نعت شریف نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا۔ یہ دوسری چیز یہی تو ہوتا ہے نا، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہے باقاعدہ۔ حضور کی محفل میں کئی ایسے صحابہ تھے جو حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، جن میں سب سے مشہور تھے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ عائشہ صدیقہ بھی میرے نبی کی نعتیں لکھتی تھی، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حضور کی نعتیں لکھتے تھے، اور صرف لکھتے نہیں تھے، آپ جانتے ہیں جب کوئی نعت شریف لکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی کہ میں لوگوں کو سناؤں اور داد وصول کروں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ تعریف کریں جو میں نے لکھا ہے۔ تو جب حسان بن ثابت لکھتے تھے، آقا کی خدمت میں لے کر آتے تھے، عرض کرتے تھے آقا میں نے ایک نعت لکھی ہے، اجازت ہو تو سنا دوں؟ باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، میرے آقا فرماتے تھے حسان ایسے نہ سناؤ، میرے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو میری نعت سناؤ۔ اب صحابہ نے نعت پڑھی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز بیان ہوتا ہے۔ اب بیان میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، کیا صحابہ نے نہیں کیا تھا؟ صحابہ نے اللہ اس کے رسول کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ ارے صحابہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تو اسی ذکر میں گزرا کرتا تھا، وہ تو ہر وقت ذکر الہی میں لگے رہتے تھے، ذکر رسول میں لگے رہتے تھے۔ اچھا، بیان کے بعد پھر چوتھی چیز، میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں، چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے چنئی میں بھی یہی ہوتا ہوگا، صلاۃ و سلام۔ تو کیا بتائیے، صحابہ اکرام حضور پر درود و سلام نہیں بھیجتے تھے؟ درود شریف بھیجا کرتے تھے نا صحابہ اکرام بھی۔ تو چوتھی چیز بھی پروفڈ ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں دعا ہوتی ہے۔ صحابہ نے کبھی دعا نہیں مانگی؟ مانگا ہے نا۔
تو یہ پانچویں چیز ہم دعا کرتے ہیں میلاد کی محفل کے اختتام میں، تو یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا حضور کی میلاد کی محفل کے نام پر ہم جو محفلیں سجاتے ہیں اس میں کوئی ایک کام بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہم سارے وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں اور جو کام صحابہ اکرام نے بھی کیا۔ ہاں یہ بات کہوں گا، صحابہ کے زمانے میں چائنا کے بلب نہیں ملتے تھے، صحابہ چراغ جلا کر میلاد مناتے تھے۔ صحابہ اس دور میں جو چیزیں مہیا تھی، صحابہ حسان بن ثابت کے اسٹیج نہیں لگاتے تھے گلی میں، بلکہ حضور منبر پر بٹھا دیتے تھے، کبھی چادر بچھا دیتے تھے۔ تو وہاں جو چیزیں اس وقت موجود تھی ان چیزوں کو رکھ کر میلاد منائی جاتی تھی۔ آج ہم ترقی کر چکے ہیں، آج یہ چیزیں جو موجود ہیں ہم اس کے ذریعے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ جب منبر پر کھڑے ہو کر نبی کی نعت پڑھنا جائز ہے تو اسٹیج پر بھی کھڑے ہو کر نبی کی نعت پڑھنا جائز ہے۔ جب زمین پر بیٹھ کر نبی کی نعت سننا جائز ہے تو کرسی پر بیٹھ کر بھی نبی کی نعت سننا جائز ہے۔ طریقہ بدل گیا ہے لیکن کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، کوئی کام۔ میں مثال دوں آپ کو، میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں نا، جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے۔ اسی کے ساتھ گوشت کھانا جائز ہے، لونگ کھانا، الائچی کھانا، پودینہ کھانا، ٹماٹر کھانا، پانی پینا جائز ہے نا۔ اچھا جو طرح طرح کی دالیں آتی ہیں، تور کی دال، مونگ کی دال، یہ دالیں کھانا جائز ہے نا۔ گیہوں کھانا، اب یہ ساری جائز اور حلال چیزیں اگر 10 محرم الحرام کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک دیگ میں ڈال کر کھچڑا بنا دو تو کہتے کھچڑا کھانا ناجائز ہے، کھچڑا کھانا ناجائز ہے۔ یہ مجھے آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ساری چیزیں جو الگ الگ جائز ہیں ایک ساتھ ملانے سے کیا کیمیکل ری ایکشن ہو جاتا ہے؟ آپ کے یہاں بھی 10 محرم کو کھچڑا بنتا ہے، جانتے ہیں نا آپ کھچڑا؟ میں حیدرآباد میں تھا، میں نے بیان کرتے کرتے افلاطون کہا تو بیان کے بعد کچھ لوگ آئے پوچھنا حضرت افلاطون کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے یہاں کھچڑے کا مسئلہ تو ایسا نہیں نا میرے بھائی، جانتے ہیں نا کھچڑا کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب جائز اور حلال ہوتی ہیں نا۔ تو جب الگ الگ ہیں تو جائز اور حلال، ایک برتن میں ڈال کے 10 محرم کو پکایا تو کہتے حرام ہے۔ یہ کیسے حرام ہو گیا آج تک کوئی پروف نہیں کر پایا۔ اچھا اسی طرح سے گوشت کھانا جائز، چاول جائز، گرم مسالے جائز، ہرے مسالے جائز، یہ سب کا سب اگر 11ویں شریف کے موقع پر ایک ساتھ جمع کر کے غوث اعظم کے نام پر پلاؤ بنا دو کہتے یہ پلاؤ ناجائز۔ چاول جائز، شکر جائز، ڈرائی فروٹ جائز، اسی طرح دودھ جائز، پانی جائز، یہ ساری چیزیں چھٹی شریف کو ملا کر کھیر بنا دو کہتے ہیں کھیر ناجائز، کھیر ناجائز۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات آج تک کہ یہ الگ الگ جائز ایک ساتھ ملانے سے ناجائز کیسے؟ تو قرآن کی تلاوت جائز، نبی کی نعت جائز، اللہ رسول کا ذکر جائز، صلاۃ و سلام جائز، دعا پڑھنا جائز، تو میلاد کی محفل میں سارا کرنا ملا کر ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب الگ الگ ساری چیزیں جائز ہیں ایک ساتھ ملا کر کریں تو بھی جائز۔ اب کنفیوز تو نہیں ہوں گے نا؟ مطمئن رہیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا ان کا معاملہ یہ ہے نا، یہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور موقع مل جائے تو کھاتے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اچھا کھاتے ہوئے پکڑے جائیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں۔ کھاتے ہوئے پکڑے جائیں تو کہتے ہیں میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہی فرق تو تجھ میں اور ہم سنیوں میں ہے، سبحان اللہ، یہی فرق تو تجھ میں اور ہم سنیوں میں ہے۔ ہم جو روزانہ گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اس کو اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جس پر غوث اعظم کا نام لے لیا جائے اس کو نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور ہم نے کہا یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں ہے۔ اس کو بھی فرق نہیں معلوم ہے، اس کو معلوم ہے؟ اچھا اس کے سامنے آپ بٹیار کھانے کی روٹی رکھیں اور تاج میں روٹی کی روٹی رکھیں اور کتے سے کہے تاج والی کھانا، اس کو سمجھے گا؟ اس کے لیے تو سارا اناج ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں کون سی 5 سٹار کی 400 روپے کی روٹی اور کون سی 4 روپے کی روٹی، اس کو کوئی فرق معلوم؟ تو ہم نے کہا یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں، یہی فرق ہم میں اور تجھ میں، اور اسی لیے میرے امام نے کہا
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں۔ ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، یہ کھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں، لیکن ہم سنی کھا کے گراتے نہیں ہیں، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، کہیں الحمدللہ۔ اب ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زندگی بھر حسینی رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا یزیدی نہ بن جائے، ہماری اولاد بھی حسینی بنی رہے کہ انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے جانتے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بعد آپ کے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے، تو ان علماء کو چھوڑنا نہیں، ان سادات اکرام کو چھوڑنا نہیں، اپنے مدرسوں سے منہ موڑنا نہیں، بلکہ اپنے مدارس کی طرف توجہ دینا، اپنے علماء کی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ وقت گزارتے رہنا۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو میں تو کہتا ہوں، موت آنے سے پہلے ان علماء کی جھولی میں لا کر ڈال دینا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے سید صاحب کا غلام بنا دیا، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا گستاخ رسول نہیں بنے گا، بلکہ نچنیا گویا نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ نبی پر درود و سلام بھیجنے والا بنے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنے گا، نماز پنجگانہ کا پابند بنے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے موت آنے سے پہلے یہ کام کر لیا، تو آپ کا بیٹا جب بھی سجدے میں سر جھکائے گا، اللہ آپ کی قبر میں رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، باتیں بہت ساری ہیں، یہ محبتوں کی باتیں تھی، یہ عقیدے کی باتیں تھی۔ اب تھوڑا سا عمل کی طرف لے چلوں، اجازت ہے آپ کی؟ آپ جانتے ہیں میں تقریر جب کرتا ہوں نا، توجہ ہے نا آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہہ دے۔ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ میں جب تقریر کرتا ہوں تو دوائی سمجھ کر تقریر کرتا ہوں، اور جو میرے سامنے مجمع ہوتا ہے نا، میں اس کو اپنا مریض سمجھتا ہوں۔ مریض کیسا مریض جانتے ہیں؟ آج معاشرے میں دو طرح کے مریض پائے جاتے ہیں، ایک عقیدے کا مریض ہے اور ایک عمل کا مریض ہے۔ اعتقادی مریض، عملی مریض۔ ہم سنیوں کا عقیدہ 100% پرفیکٹ ہے، ہمارے عقیدے میں 1% بھی کوئی خرابی نہیں، ہمارے عقیدے میں 1% بھی کوئی لوپول نہیں، عقیدہ ہمارا 100% پیور ہے۔ اگر ساری خرابیاں ہیں تو عمل کو لے کر خرابیاں ہیں، عمل کو لے کر۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو ہمارے ملک کے حالات بنے، یا آپ ہندوستان کے باہر کے ملکوں کو دیکھیں، عراق آپ نے دیکھا، سیریا آپ نے دیکھا، یمن آپ نے دیکھا، غازہ آپ نے دیکھا، برما آپ نے دیکھا، افغانستان آپ نے دیکھا، یہ سارے ملک آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مین اسٹریم میڈیا نے آپ کو وہاں کی تصویریں اگرچہ نہ دکھائی، سوشل میڈیا پر آپ نے برما کی تصویریں دیکھی، سیریا کے بچوں کی تیرتی لاشیں دیکھی، آپ نے غازہ کی سرزمین پر روتے بلکتے مسلمانوں کو دیکھا، آپ نے مسلمان بچیوں کی لٹتی آبرو کو دیکھا، آپ نے مسلمانوں کے گھروں پر ہونے والی بمباریوں کو دیکھا، آپ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے جو تباہیوں بربادیوں کا بازار گرم کیا گیا ہے، آپ نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج اگر پوری دنیا ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے اور پوری دنیا میں ہمارے خلاف ہوا چلائی جاتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے جیسا مضبوط ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، اس رشتے میں کمزوری آ چکی ہے، اور کمزوری عمل کی بنیاد ہے۔ کسی آبادی میں جہاں 500 مسلمانوں کے گھر، توجہ ہے آپ کی، کسی آبادی میں جہاں 500 مسلمانوں کے گھر، اگر فجر میں 50 آدمی بھی مسجد میں نظر نہ آئے، تو بتائیے اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا سکتا ہے؟ آج ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج ہمارے یہاں چہرے پر نبی کی سنت سجانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج ہمارے یہاں بتائیے حضور کی سنت والا لباس پہننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج ہمارے یہاں ماں باپ کا احترام کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟
آج ہمارے یہاں پر جھوٹ سے بچنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج ہمارے یہاں غیبت چغلی سے بچنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کے پہلوانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، ارے وہ بڑے بڑے گناہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا، آج اگر ہم دیکھیں تو اپنی سوسائٹی میں ایسے گناہگار بھی ہمیں ہمارے آس پاس مل جائیں گے۔ ایک قوم نے صرف جھوٹ بولا تھا، ایک قوم نے، قوم سمود، جہاں اللہ نے نبی بنا کر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے جھوٹ بولا تھا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک قوم نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی، اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور جانتے ہو عذاب بھی کیسا؟ عذاب بھی کیسا؟ کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کہیں فرشتہ آیا اس نے چیخ ماری، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، کہیں ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ لوگوں کو گھروں سے اچھال کر ہوا میں لے گیا، ایک ہفتے تک وہ ہوا میں اڑتے رہے، آپس میں سر ٹکرائے، زمین پر گرے، جسموں سے روح پرواز کر گئی، فرشتہ آیا اس نے ایک پر پورے شہر کو اٹھایا ہے، اونچائی پر لے گیا، اوپر سے لے جا کر شہر کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، ایک قوم پر اللہ نے جوؤں کا عذاب مسلط کیا، ایک قوم پر اللہ نے مینڈک کا عذاب مسلط کیا۔ ایک قوم کا حال یہ تھا، وہ رات سوئے تو چہرہ ان کا انسانوں جیسا تھا، لیکن صبح سو کر اٹھے تو پورا جسم انسانوں کی طرح تھا، چہرے بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اللہ نے ایسے ایسے عذاب نازل کیے ان قوموں پر۔ آج ہمارے معاشرے میں ان تمام برائیوں کے کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر اور آپ پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ اللہ نے عذاب سے بچائے رکھا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ بالکل بےحس ہو گئے، ہم اور آپ ہیں کہ بالکل اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، جس ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی، جس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، آج اسی ملک میں ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے تم اس ملک کے ہو کہ نہیں ہو، ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ بتائیے کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ ارے جس ملک میں ہم نے صرف چلنا پھرنا نہیں سیکھا، جس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے قدم مکے اور مدینے میں باغ بھی پڑے۔ سب سے پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین کو آپ کے قدموں نے، آپ کے قدم یہاں پر پڑے، اس زمین نے بوسہ لیا ہے آدم علیہ السلام کے قدموں کا۔ اور جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں، آپ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا، میرے آقا کا وہ نور جو 12 ربیع الاول شریف کو ہزاروں سال کے بعد مکہ معظمہ کی سرزمین پر صبح صادق کے وقت میں جناب عبداللہ کے گھر میں آمینہ خاتون کے شکم سے چمکا تھا، وہ نور وہاں ہزاروں سال کے بعد چمکا۔ سب سے پہلے میرے نبی کا نور آسمان سے زمین پر آیا تھا تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اذان دی گئی ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر۔ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہندوستان میں آئے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ کا سجدہ کیا تو سب سے پہلے اسی ہندوستان میں سجدہ کیا۔ جس ملک سے ہمارا ہزاروں سال پرانا رشتہ ناتا، آج اسی ملک میں ہم سے پوچھا جاتا ہے اگر تم اس ملک کے ہو تو پروف کرو۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، اس ملک کے ہیں پروف کرنے کے لیے کیا تاج محل کافی نہیں تھا؟ اس ملک کے ہیں پروف کرنے کے لیے کیا لال قلعہ کافی نہیں تھا؟ اس کے باوجود ہم سے پوچھا جاتا ہے جانتے ہو یہ ذلتیں کیوں ہیں، یہ رسوائیاں کیوں ہیں؟ یہ سب ہماری اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کی مصیبت و بلا ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یاد رکھنا، سیریا والوں پر رونے والے تو کچھ لوگ ہیں، یمن غازہ برما والوں کے لیے دعائیں کرنے والے کچھ لوگ تو ہیں، لیکن تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہارے لیے ایک قطرہ آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، جب مسلمان غفلت کا شکار ہوا، جب مسلمان اللہ اس کے رسول کا نافرمان و باغی ہوا، جب مسلمان نے اپنے جسموں سے نبی کی سنت کا لباس اتار کر پھینکا،
اور یہود و نصارہ جیسے کپڑے پہنے. جب مسلمان نے حضور کی سنت کو اپنے چہرے سے نکال کر نالیوں میں پھینکنا شروع کیا اور یہود و نصارہ کی طرح چہرے کو سجانا سنوارنا شروع کیا, جب مسلمانوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں گھمانا شروع کیا, تو تاریخ نے وہ دن دکھایا ہے. جانتے ایک بادشاہ پیدا ہوا تھا جس کا نام ہلاکو خان تھا. ہلاکو خان مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا. ایک رات ہلاکو خان نے خواب میں دیکھا مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا ایک مینار ہے, اس مینار کے اوپر بیٹھ کر میں مسلمان کے سر میں شراب پیتا ہوں, میں مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پیتا ہوں. جب صبح دربار لگا تو ہلاکو خان نے اپنے وزیروں کو بلایا ہے, اس دور کے راہبوں کو بلایا ہے, خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا ہے اور بلا کر کہا کہ کل رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا, بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو جانتے ہو راہب اس سے پہلے کہ جواب دیتے, کاہن اس سے پہلے کہ جواب دیتے, عالم اس سے پہلے کہ جواب دیتے, سپاہ سالار نے کہا, فوجیوں نے کہا, وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت خواب کی تعبیر بعد میں پوچھے گا, اگر آپ کی اجازت ہو ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیتے ہیں, اگر آپ کہیں تو آپ کے خواب کو حقیقت میں بدل دیں. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیا بتاؤ تم یہ کام کر سکتے ہو. ان لوگوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو ہم کر کے دکھا دیں. ہلاکو خان نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, مسلمانوں کے اتنے سر کاٹ کے لے آؤ کہ ان کا مینار بنایا جائے, اس مینار کے اوپر بیٹھ کر میں مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پی کر اس خواب کو پورا کروں. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, اب ایک فوج روانہ ہوتی ہے بغداد کی جانب. وہ جانتے تھے بغداد مسلمانوں کا مرکز ہے, وہ جانتے تھے بغداد اللہ کے ولیوں کا مرکز ہے, وہ جانتے تھے بغداد علماء کا مرکز ہے. ایک وقت تھا جب علم کا مرکز تھا بغداد. اس بغداد میں اگرچہ بے عمل لیکن مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ہلاکو خان کی فوج روانہ ہوتی ہے بغداد شریف کی طرف. جب بغداد والوں کو پتا چلا تو فوراً بھاگتے بھی آئے. بغداد شہر میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے احمد جام رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, ہلاکو خان کا لشکر آتا ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ ہم کو بچا لے, آپ دعا کریں ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا. احمد جام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اللہ کا ولی نرم دل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا, لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو اگر اللہ نے تمہاری جان کی امان دی تو تم سدھر جاؤ گے, تم توبہ کر لو گے, تم نمازوں کی پابندی کرو گے, تم کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دو گے, اپنی عورتوں کو تم پردے کا پابند بناؤ گے. جان پر بنی تھی کیا کرتے, ہر کسی نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت و سنت کی پابندی کریں گے. احمد جام رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ کے ولی نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے, جس سے وضو کرتے تھے. آپ نے لکڑی کے پیالے کو زمین کے اوپر الٹا رکھ دیا, آپ نے پلٹ کر پیالے کو رکھ دیا. ہلاکو خان کی فوج آتی ہے, ایک دن تک تلاش کرتی رہی, انہیں شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا. 2 دن ہو گئے شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا. 3 دن ہو گئے شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا. وہ تلاش کرتے رہے, انہیں ہر گلی کوچہ تو ملتا تھا, شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا تھا. اگر بغداد ملتا تو انہیں کیسے ملتا. اللہ کے ولی نے شہر بغداد کو پیالے کے نیچے چھپا رکھا تھا. اے مسلمانوں 3 دن تک گرد و غبار چھاننے کے بعد خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں. ہلاکو خان نے پوچھا کیا ہوا. ان لوگوں نے کہا ہم نے جا کر تلاش کیا لیکن شہر بغداد پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہلاکو خان کو غصہ آتا ہے, اس نے کہا زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا, آخر پورا کا پورا شہر کہاں جا سکتا ہے. اور بڑی فوج لے کر جاؤ, پھر سے حملہ کرو اور خالی ہاتھ مت آنا. 10,000 کی فوج آتی ہے, اب دوبارہ حملہ ور ہوتے ہیں. لوگ پھر بھاگتے ہوئے آئے احمد جام رحمت اللہ علیہ کے پاس, آ کر کہتے حضرت بچا لیجئے, حضرت دعا کر دیجئے. اللہ کے ولی نے فرمایا پچھلی بار میں نے دعا کی تھی, تم نے بھی وعدہ کیا تھا جان بچ جائے گی تو توبہ کر لو گے, جان بچ جائے گی تو نمازی بن جاؤ گے, لیکن اس کے باوجود تم نیک نہیں بنے, اس کے باوجود تم نے توبہ نہیں کی, اس کے باوجود تم شریعت کی پابندی نہیں کرتے. لوگوں نے پھر ایک زبان ہو کر کہا اس بار
بار بچا لیجئے ہم توبہ کرتے ہیں، اس بار بچا لیجئے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے پھر انہیں مطمئن کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنے پیالے کو دوبارہ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان کا 10,000 کا لشکر آتا ہے، ایک ہفتے تک گلی کوچوں کی خاک چھانتے رہے، انہیں شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ جب واپس گئے تو ہلاکو خان نے کہا 20,000 کی فوج لے جاؤ، بغداد کے گلی کوچوں کے گائیڈ اور ماہرین اپنے ساتھ لے جاؤ، اس بار اگر تم خالی ہاتھ آؤ گے تو تمہارے سروں کو کاٹ کر میں اس کا مینار بنوا دوں گا۔ 20,000 کی فوج روانہ کی جاتی ہے، تیسری مرتبہ فوج آتی ہے، پھر مسلمان بھاگتے ہوئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہتے حضرت بچا لیجئے، حضرت بچا لیجئے۔ آپ نے کہا تم نے 2 بار وعدہ کیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے لیکن تم اپنے وعدے سے مکر جاتے ہو، اللہ تمہاری جان بچا لیتا ہے لیکن تم اللہ کے سجدوں کی پابندی نہیں کرتے ہو۔ ہر کسی نے پھر ایک زبان ہو کر کہا ہمیں ایک موقع اور دیجئے، ہمیں بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب سدھر جائیں گے، اب نیک بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ تیسری مرتبہ پلٹ کر جاتے ہیں، اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پیالے کو پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آتی ہے اے احمد جام ٹھہر جا، اے احمد جام رک جا، احمد جام یہ ہلاکو خان محض کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ میرا عذاب ہے جو میں نے بغداد والوں پر مسلط کر دیا ہے، ان کو میرے عذاب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ پہلے 2 بار تیری دعا کی برکت سے میں نے ان کو بچا لیا لیکن اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے احمد جام جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اگر تو 100 بار بھی ان کے لیے دعا کرے اور میں 100 بار بھی ان کی جان بخش دوں پھر بھی یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے احمد جام اب تو ان کے لیے دعا مت کر۔ اور ساتھ ہی جانتے اور اپنے کیا فرمایا، آواز آئی کہ احمد جام ان کے ساتھ تو بھی جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہو جا، اب یہ صرف یہی نہیں مارے جائیں گے بلکہ تو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ آپ روتے رہے بلکتے رہے، آخرکار 20,000 کی فوج آتی ہے۔ اے مسلمانوں صرف جوانوں کو نہیں بلکہ بچوں کی گردنیں بھی کاٹی ہیں، بوڑھوں کی گردنیں بھی کاٹی ہیں، کمزوروں کی گردنیں بھی کاٹی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون کی نہریں بہ نکلی ہیں، اتنے مسلمانوں کے سر کاٹے گئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نمازوں سے اپنے روح کو پھیر لیتے ہیں، اگر ہم حضور کی سنت اور شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھنا ایسے ظالم حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ بندے تو ہوش کے ناخن لے، بندے تو پلٹ آ، بندے تو توبہ کر، بندے تو رجوع کر۔ لیکن جانتے ہو ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے ہم اپنے پیپرز تو صحیح کروانے کو تیار ہیں لیکن اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹ صحیح کریں گے اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو پوری کائنات مل کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ آج ہم سوچ رہے ہیں امریکہ ہماری مدد کرے گا، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ انڈونیشیا ہماری مدد کرے گا، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہماری مدد کرے گا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کوئی حکمراں ہماری مدد کرے گا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری مدد کرے گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا یاد رکھیں آپ صرف اپنے باپ دادا کے نہیں پردادا کے اور ان کے باپ دادا کے بھی ڈاکومنٹ لے آئیں۔ اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، اگر میرا رب مدد کرنا چاہے تو اپنی جگہ سے آپ کو 1 انچ بھی ہلانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں توقع تو ہو، اللہ کی ذات سے امیدیں تو وابستہ کرو۔ میں پوچھتا ہوں ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے نماز کی پابندی شروع کی، ہم میں سے کوئی ایک ہے تو بتاؤ جو رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر مصلی پر باوضو بیٹھا ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا ہو اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما؟ ہم میں سے کسی ایک نے بتائیے یہ سب کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، دنیا بھر کی مصیبت و بلا گھر کے دروازے پر پہنچ گئی لیکن میری قوم کا نوجوان آج بھی رات رات بھر پب جی کھیلنے میں لگا ہوا ہے، آج بھی رات رات بھر فلمیں دیکھنے میں لگا ہوا ہے، آج بھی رات رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، آج بھی رات رات بھر فیس بک اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
جانتے ہوئے گجرات کے حاجی صاحب حاجی اسماعیل نام بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں، ابھی ماضی قریب کی بات۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، 15 دن کا میرا ٹور تھا، 7 دن مکہ شریف میں ہم ٹھہرے، عمرہ کے ارکان سے فارغ ہوا، پھر ہم مدینہ شریف گئے۔ کہتے مدینہ شریف میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، جب میں دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتا تو اتفاق سے ایک بلی آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب بلی دسترخوان پر آ کر بیٹھتی تو میں روٹی کے ٹکڑے بناتا، سالن میں ڈباتا، پیالہ اس کے سامنے رکھتا، پہلے بلی کو کھلاتا پھر میں کھاتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ پہلے میں کھاؤں بعد میں مدینے کی بلی کو کھلاؤں، تو پہلے مدینے کی بلی کو کھلاتا تھا پھر میں کھاتا تھا۔ آپ سوچیں مدینے کا صرف احترام نہیں، مدینے کی بلیوں کا احترام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کہتے میں مدینے کی بلی کو کھلاتا، دوپہر دسترخوان پر بیٹھتا پھر آ جاتی، اسے پہلے کھلاتا، رات دسترخوان پر بیٹھتا پھر آ جاتی، اسے پہلے کھلاتا۔ کہتے ایک ایک کر کے دن گزرتے رہے، اب آخری 3 دن باقی تھے، اب 3 دن سے ہمیں واپس آنا تھا۔ جب میں رات بیٹھا دسترخوان پر کھانے کے لیے، بلی آئی، میں روٹیوں کے ٹکڑے کرتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بلی مجھ سے کتنا زیادہ گل مل گئی، یہ بلی کتنی مانوس ہو گئی ہے مجھ سے، کتنا ہی اچھا ہو کہ جب میں واپس جاؤں تو اس بلی کو بھی اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاؤں، تاکہ اپنے ملک والوں کو، گاؤں والوں کو بتاؤں گا یہ مدینے کی بلی لے کر آیا۔ کہتے میں روٹیاں توڑ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، ابھی اتنا سوچنا تھا کہ بلی دسترخوان سے اٹھی اور چلی گئی۔ میں نے روٹیاں توڑی، سالن میں ڈبایا، تلاش کیا، مجھے بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا، جب وہ نہیں آئی تو میں نے کھانا کھا لیا اور کھانے سے فارغ ہو کر حضور کے روضے مبارک پر آیا تو میں نے آ کر دیکھا کہ وہ بلی جو تھی میرے دسترخوان سے اٹھ کر آئی تھی، حضور کی جالیوں کے قریب بیٹھی ہوئی۔ کہتے میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، بہت دیر تک، اس کے بعد میں چلا گیا۔ صبح جب کھانے کے لیے بیٹھا بلی نہیں آئی، دوپہر کھانے کے لیے بیٹھا بلی نہیں آئی، رات کھانے کے لیے بیٹھا بلی نہیں آئی۔ کہتے میں جب جاتا حضور کے روضے پر تو جالی مبارک پر بیٹھی ہوتی، لیکن دسترخوان پر آنا بند کر دیا۔ اب تیسری اور آخری رات تھی مدینے میں، صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں روانہ ہونا تھا۔ کہتے تیسری اور آخری رات کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گیا بستر پر کہ چلو سو جاتا ہوں، کچھ دیر آرام کر کے پھر اٹھوں گا، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، پھر نکلنے کی تیاری کروں گا۔ کہتے جب کھانے سے فارغ ہو کر میں سویا، ابھی ماتھے کی نگاہوں کا بند ہونا تھا، دل کی نگاہیں کھلتی ہیں اور میرے آقا خواب میں تشریف لے آتے۔ کہتے آقا خواب میں تشریف لائے، لیکن میرے نبی نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر رکھا تھا، میری جانب رخ نہیں تھا۔ میں نے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا کرم ہو گیا مجھ گناہگار پر، جانے سے پہلے آپ نے دیدار عطا کر دیا، آپ کا احسان۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا کہ ہم تجھے دیدار کراتے، لیکن پھر بھی ہمیں آنا پڑا۔ تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کراتے، لیکن پھر بھی ہمیں آنا پڑا۔ حاجی اسماعیل عرض کرتے آقا جب میں اس لائق نہیں تھا تو آپ کو کیوں آنا پڑا، کیوں آئے، کیسے آئے؟ تو جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے حاجی اسماعیل اگر تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن مدینے کی بلی ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں، میرے شہر کی بلی ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ حاجی اسماعیل کہتے میں کانپ گیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں نے تو صرف دل میں سوچا تھا، میں نے نہ ٹکٹ بنوائی، نہ پنجرا خریدا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی انتظام کیا، اے آقا میں نے تو صرف دل میں سوچا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے تم ہم سے پوچھتے ہو ہمیں کیسے پتا چل گیا؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، 3 دن 3 راتیں گزر گئی ہیں، وہ بلی میری جالیوں پر آ کر بیٹھی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ کہیں آتی جاتی ہے، بس رو رو کر اتنا کہہ رہی ہے آقا میں آپ کے شہر میں بھوکی پیاسی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، آپ کا شہر چھوڑ کر
کر جانا گوارا نہیں کر سکتی ہو. آقا مجھے بچا لیجئے, آقا مجھے بچا لیجئے, آقا مجھے بچا لیجئے. اے سنیوں صرف سبحان اللہ کہہ کے مت گزرنا, ذرا غور تو کرو. ارے وہ رحمت للعالمین آقا جو مدینے کی بلیوں کی فریاد سنتے ہیں, کیا ہند کے امتیوں کی فریاد نہیں سنیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ بشری. یقیناً میرے نبی سنتے ہیں, انہوں نے کنیکشن نہیں توڑا, ہم نے ان سے محبتوں کا کنیکشن توڑ رکھا ہے. ہم عاشق رسول ہیں صرف زبانی, ہمارا عمل کون سا ہے عاشق رسول والا؟ کسی نے بہت خوب کہا, میرے آقا بلا شبہ سنتے ہیں, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے, اور جب دل سے یاد کرو گے تو جانتے ہو کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جو بلیوں کی فریاد سنتے ہیں, کیا ہم گناہگاروں کی فریاد نہیں سنیں گے؟ لیکن ہم نے کبھی نبی کو پکارا؟ اے مسلمانوں, آج اگر غیر میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑائیں, آج اگر پارلیمنٹ میں شریعت کا مذاق اڑایا جائے, اگر سپریم کورٹ میں شریعت کے خلاف فیصلہ آئے, اگر آج کسی کارپوریٹ آفس میں, آج کسی بزنس پارک میں, آج اگر کسی ایئرپورٹ پر, آج اگر کسی ریلوے اسٹیشن پر, آج اگر کسی چائے کی ہوٹل میں, آج اگر کسی پان کی دکان میں ہماری شریعت کے خلاف زبان درازی کی جائے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ غیروں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہماری شریعت کے خلاف بکواس کرے. میں پوچھتا ہوں, اگر غیر ہماری شریعت پر انگلی اٹھائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور ہم صبح سے شام تک روزانہ شریعت کی دھچیاں اڑائیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میرے نبی نے ہم سے کیا مانگا تھا؟ میرے نبی نے تقاضے کیا کیے تھے اپنی امت سے؟ کیا میرے آقا نے کہا تھا اپنے لیے مکان بنانا, میرے امتیوں تو میری اولاد کے لیے بھی مکان بنوانا؟ کیا میرے نبی نے کہا تھا میرے امتیوں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 5 لاکھ فکس رکھنا, تو کسی سیدہ کے لیے بھی 5 لاکھ فکس کرنا؟ اے میرے امتیوں اپنی بیٹیوں کے لیے زیور بنوانا تو کسی میری بیٹی کے لیے بھی زیور بنوانا؟ میرے نبی نے تم سے تقاضے کیا کیے تھے؟ میرے نبی نے تم سے مانگا تھا تو دن اور رات میں 5 وقت اللہ کا سجدہ ہی تو مانگا تھا. میرے نبی نے مانگا تھا تو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہی تو مانگی تھی. میرے نبی نے مانگا تھا تو تمہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے مانگا تھا. لیکن ہم بتاؤ کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, 2 باتیں عرض کروں گا آخر میں جاتے جاتے. ایک آپ کے لیے ہوں گی اور ایک ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کے لیے. بہت توجہ سے سنیں. ایک صحابی رسول ہیں 16 سال کے کڑیل جوان, حضرت سالبہ بن عبد الرحمن نام ہے ان کا. سالبہ بن عبد الرحمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا جب کوئی کام کہتے تو یہ فوراً دوڑ جاتے تھے. ایک مرتبہ یہی 16 سال کے کڑیل جوان حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں تشریف فرما تھے. صحابی تھے, ذرا سوچے کتنے خوبصورت رہے ہوں گے, چہرے پر کیسا نور رہا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے روانہ کیا مدینہ شریف میں. حضرت سالبہ حضور کی محفل سے نکلے, روانہ ہوئے. ابھی تھوڑی دور گئے تھے, ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے. اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے نے ایک مکان کے پردے کو ہٹا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی نظر پڑی, ہوا کے تیز جھونکے نے مکان کے پردے کو ہٹا دیا. آپ نے اتفاق سے دیکھا مکان کے اندر ایک خاتون غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی. فوراً زبان سے نکلا استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کانپ اٹھے خوف خدا میں کہ میرے نبی نے کس کام سے بھیجا تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. بتائیے, جان بوجھ کر کیا تھا انہوں نے؟ پردہ ہٹایا تھا, جان بوجھ کر جھانکا تھا. پردہ ہٹا ہوا سے, اتفاق سے نظر پڑ گئی, لیکن خوف خدا میں کانپ اٹھے. کہتے اب میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا, اب میں حضور کی محفل میں واپس جانے کے لائق نہیں رہ گیا. مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح دوڑنے لگے, بھاگنے لگے. جب کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی تو مدینے کی سرحد سے باہر نکل گئے. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, 3 گھنٹہ, واپس نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا. کہا جاؤ
دیکھو سالبہ کہاں رہ گئے، واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ دونوں حضرات نکلے ڈھونڈنے کے لیے، پورے مدینے میں ڈھونڈ ڈالا، کہیں نہیں ملے۔ واپس آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں کہیں نہیں ملتے۔ میرے آقا نے فرمایا مدینے کے باہر نکل کر ڈھونڈو، صحرا میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، پہاڑوں پر جاؤ۔ دوسری صبح دونوں حضرات نکلے مدینے کے باہر ڈھونڈ رہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کہیں نہیں ملے۔ آخر کار چند دنوں کے بعد ایک چرواہا مدینے کے باہر ملا، چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیا آپ نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا؟ چرواہا کہنے لگا کہ میں انہیں جانتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا چہرہ ایسا ہے، قد ایسا، رنگت ایسی، زلفیں ایسی، لباس ایسا۔ چرواہے نے کہا میں نے اس طرح کے کسی نوجوان کو اب تک نہیں دیکھا، ہاں البتہ چند دن گزرے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بندہ ہے جو دن رات صرف روتا رہتا ہے۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح ہوتی ہے تو نیچے اتر آتا ہے، ہم اسے تھوڑا سا دودھ دے دیتے ہیں بکری کا، وہ دودھ پی کر پھر پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ چرواہے سے کہا کل صبح جب وہ آئیں تو دودھ مت دینا، ہمیں اطلاع کرنا، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ضروری کام۔ صبح جب ثعلبہ بن عبد الرحمن پہاڑی کے نیچے اتر کر آئے، چرواہے نے کہا تھوڑی دیر بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گیا، ان صحابہ کو بتا دیا کہ وہ آئیں۔ دونوں صحابی رسول مدینہ شریف کے باہر تشریف لائے، دیکھا ثعلبہ بن عبد الرحمن کا حال جانتے ہو کیسا تھا؟ چند دنوں پہلے جو نکلے تھے خوبصورت جوان حسین و جمیل، چند دنوں کے اندر ان کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، آنکھیں دس چکی تھی، آنسوؤں کے دھارا اس کے نشان بن چکے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی، لباس میلا کچیلا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا ثعلبہ چلو تمہیں حضور نے بلایا۔ عرض کرتے ہیں کہ عمر میں حضور کی محفل میں جانے کے لائق نہیں رہا، آپ حضور کی بارگاہ میں میری طرف سے معذرت طلب کر لیں۔ صحابہ اکرام نے بہت کہا کہ چلو، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ آخر کار سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضور کو اطلاع کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کمزوری کی وجہ سے بیٹھ نہیں پاتے تھے، وہ زمین پر لیٹ گئے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو جانتے ہو کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھ گئے، ان کے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب حضرت ثعلبہ نے دیکھا کہ کسی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھیں کھولی کہ کون ہے، نظر میرے نبی کے رخ زیور پر پڑی، فوراً تڑپ اٹھے، اپنے سر کو ہلانے لگے، عرض کرتے آقا میرا سر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے گود میں میں رکھ سکوں، اے آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دیں، میرے سر کو خاک پر ڈال دیں۔ آقا فرماتے ثعلبہ آخر ہوا کیا، اتنا روتا کیوں ہے؟ حضرت ثعلبہ عرض کرتے آقا میں کیسے بتاؤں، میں کتنا بڑا مجرم ہوں، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا فرماتے کہ ثعلبہ ارے جس گناہ کی توبہ تو کر رہا ہے، رب نے تیری توبہ کب کی قبول کر لی ہے، اب تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ثعلبہ نے سنا تو مسکرانے لگے۔ آقا فرماتے ثعلبہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یوں لگتا ہے پورے بدن کے اندر جیسے چینٹی رینگ رہی ہو، پورے جسم کے اندر جیسے چینٹی چلتی ہو۔ آقا فرماتے ثعلبہ تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، ابھی گفتگو چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے اندر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب جسم سے جب روح پرواز کر گئی، ان کے جسم مبارک کو مدینے لایا جاتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں، صحابہ ان کے جنازے کو تیار کر کے کاندھے پر اٹھاتے ہیں۔ جب مدینے کی گلیوں سے اس 16 سال کے جوان کا جنازہ نکلا تو جانتے امام الانبیاء کے چلنے کا حال کیا تھا؟ آقا پیروں کے بل نہیں، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں اپنے پنجوں کے بل چلتے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے عرض کیا آقا آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ ان کے جنازے میں اتنا مجمع تو نہیں ہے؟ آقا فرماتے عمر تمہیں کیا خبر، ارے تمہیں مجمع نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ نے ثعلبہ کے جنازے میں شرکت کے لیے
آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. وہ فرشتے عمر تمہیں نظر نہیں آتے. اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں, ایک صحابی غلطی سے اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کی توبہ کا یہ حال ہے, اور میری قوم کا وہ نوجوان جو یوٹیوب پر رات بھر گندے ویڈیو ڈھونڈتا رہتا ہے, جو نہانے کی تصویریں ڈھونڈتا رہتا ہے, جو ایسے مناظر کو تلاش کرتا رہتا ہے, اور اگر اس کے ہاتھ لگ جائے اپنے دوست سے کہتا ہے میں تجھے ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں, تو بھی دیکھنا کتنا اچھا ویڈیو ہے, کتنی اچھی پکچر ہے, کتنی گندی پکچر ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں میں پوچھتا ہوں, یہ دن رات جو ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں, اللہ رسول کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں, بعد مرنے کے قبر میں ہمارا انجام کیا ہوگا, بعد مرنے کے محشر میں ہمارا انجام کیا ہوگا, بعد مرنے کے آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کڑیل جوان ہو, ہاتھ پیر میں طاقت ہے, رگوں میں خون دوڑتا ہے, آپ کو لگتا ہے ابھی مجھے موت کہاں آنا ہے, ابھی تو میرے ابا بھی زندہ ہیں, ابھی تو میرے دادا بھی زندہ ہیں, پہلے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, دادا کو لے کے جائیں گے, اس کے بعد ابا کو لے کے جائیں گے, پھر میرا نمبر آنے تک میں بھی داڑھی رکھ لوں گا, میرا نمبر آنے تک میں بھی 2-4 کرتا پیجامہ سلوا لوں گا, میرا نمبر آنے تک میں بھی نمازی بن جاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے دنیا میں کیا ایسی موتیں نہیں دیکھی؟ ارے 68 سال کا دادا دنیا میں موجود رہتا ہے اور 6 مہینے کا پوتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, 58 سال کا بوڑھا باپ زمین پر موجود رہتا ہے, 18 سال کا کڑیل بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہم نے بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان بیٹے کے جنازے کو جاتا دیکھا ہے. ارے وہ باپ جو یہ پسند نہیں کرتا تھا میرے بیٹے کے کپڑے پر دھول مٹی بھی لگ جائے, میں نے اسی باپ کو روتے روتے اپنے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈالتا ہوا دیکھا ہے. اے مسلمانوں, تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ تمہارے سروں پر کون سا نشہ سوار ہے؟ تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, یہ زندگی بہت مختصر ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, توبہ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. کہ انشاءاللہ 6 دسمبر کی تاریخ آتی ہے تو آج بھی اس تاریخ کو یاد کر کے دل غمگین ہو جاتے. آپ کیا کرتے ہو اس غم کا اظہار؟ اپنے اسٹیٹس پر فوٹو لگا دیا, اپنے ڈی پی پر فوٹو لگا دیا, فیس بک پر کوئی میسج کر دیا اس مسجد سے ریلیٹڈ, بس 6 دسمبر کی تاریخ آتی ہے تو یوں منا کر یاد کر کے غم غصے کا اظہار کر کے گزر جاتے ہو. میں کہتا ہوں مسلمانوں, تم نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا ہماری ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے, اب ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے. ایک مسجد ہم سے چھینی گئی, دنیا میں جتنی مساجد موجود ہیں اللہ کے ہر گھر کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنی ماں و بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا, اجازت ہے نا؟ حالانکہ وقت کافی ہو گیا لیکن آخری بات, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اسی ہندوستان کا واقعہ, حیدرآباد دکن کی سرزمین, 50 سال پہلے کی کہانی. یوں ہی مسلمانوں کا مجمع تھا, مسلمانوں کی محفل تھی. ہماری بہنیں بہت غور سے سنیں, مسلمانوں کے مجمع میں ایک غیر مسلم ساتھی آئی اور آنے کے بعد مسلمانوں سے کہتی ہے کہ مسلمانوں, میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے سکتا؟ لوگوں نے کہا کیا سوال؟ اس نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب اچھا اور سچا نہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک صرف ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوئے؟ اگر تمہارا مذہب اچھا اور سچا ہے تو ہر گھر میں امام حسین جیسے بیٹے پیدا ہونے چاہیے تھے. ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع پر سناٹا چھایا تھا, کوئی کیا جواب دیتا؟ اس عورت نے دوبارہ للکارا, لوگ خاموش تھے. اس عورت نے تیسری بار للکارا, لوگ خاموش تھے. ایک دبلا پتلا دیہاتی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا اور آگے آ کر کہتا ہے ہندو بیٹی, تیرے سوال کا جواب ان میں سے کوئی نہیں دے سکے گا, تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں, سن. تو ہم سے پوچھتی ہے کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا, اس حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو سن, حسین جیسے بیٹے
ہر ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیتے، حسین جیسے بیٹے جنم دینے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اب تو نچنیے پیدا ہوتے ہیں، اب تو ٹک ٹاک اسٹار پیدا ہوتے ہیں، اب تو یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں، اب تو فیس بک بلاگر پیدا ہوتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حسین کی ماں جیسی ماں بھی نہیں رہی نا۔ سیریل دیکھنے والی ماں، بگ باس دیکھنے والی ماں، فلمیں دیکھنے والی ماں، سر سے دوپٹہ اتار کر آٹا گوندنے والی، سر سے دوپٹہ اتار کر روٹیاں بیلنے والی، ٹی وی سیریل دیکھتے دیکھتے بچوں کو دودھ پلانے والی، جب مائیں ایسی ہوں گی تو ان کا دودھ پی کر بچہ کیا نیک اور نمازی ہوگا؟ ابھی ابھی ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے، سورج کو گرہن لگا تھا نا آپ کے یہاں بھی سورج گرہن تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے چاند گرہن بھی تھا۔ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو جو حاملہ عورتیں ہوتی، پریگننٹ ہوتی، ان کو باہر مت نکلنے، نہ وہ کچھ کاٹیں نہ گھر سے باہر نکلے، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ بڑی بوڑھیوں کا ماننا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتی کہ سورج گرہن کا بچے پر اثر ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ سورج ہزاروں میل کی اونچائی پر ہے اور بچہ بھی زمین پر نہیں، ماں کی کوکھ میں، وہ بھی پردے میں، سورج بھی پردے میں، ہزاروں میل کا ڈسٹینس، لیکن کہتے سورج گرہن کا حمل میں پلنے والے بچے پر اثر ہوگا، اس لیے ماں کو بند کر دو۔ میں کہتا ہوں جب ہزاروں میل کی اونچائی پر موجود سورج گرہن کا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر ہوتا ہے تو دوران حمل وہ بچیاں جو 3-4 فٹ کی دوری پر بیٹھ کر روزانہ سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، کیا ان ناچ گانوں کا اور ان برائیوں کا، ان حرام ناجائز کاموں کا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر نہیں ہوتا؟ جب ہزاروں میل کی اونچائی پر موجود سورج کا اثر ہوتا ہے تو ٹی وی سیریل کا بھی اثر ہوتا ہے، فلموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بچے صرف اللہ رسول کے باغی نہیں، ماں باپ کے بھی باغی ہو رہے ہیں، ماں باپ کے بھی غدار ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔